کہ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ پہ کاشف بھائی کا سوال آیا ہے. ان کا گمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنا کرو، تو یہ جو ہے یہ جو حدیث ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اس کی قرأت کے، تو ان کا گمان ہے کہ یہ جو ہے اس آیت سے متصادم ہے حدیث. اس کی وضاحت فرمائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا امام ہو جو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ دیتا ہو تو اس امام کے پیچھے کس طرح جو ہے اس حدیث پر عمل کیا جائے، اس کی وضاحت تھوڑی سی فرمائیں. جزاک اللہ. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، قرآن کی کوئی آیت بھی صحیح احادیث کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک بات سمجھنے کی ہے بنیادی، کہ قرآن کی کوئی بھی آیت وہ صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے. پہلے بھی میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بعض مرتبہ علم اور فہم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں صحیح حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لیکن علماء سلف نے، محدثین و مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر الحمدللہ ان کے کافی و شافی جوابات دے دیے ہیں پہلے ہی. دیکھیں، یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے 8 اقوال ذکر کیے اپنی اپنی تفاسیر میں. ان اقوال میں سے جو زیادہ تر جو مفسرین نے جو اقوال جو ذکر کیے ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جمعے کے خطبے کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. مختلف اس کے جو نا وہ اقوال بیان کیے جاتے ہیں. اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کفار کے ایک اعتراض کے جواب میں آیت اتری ہے. اچھا، یہاں سے بات آگے لے جانے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، قرآن کی آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وضاحت اور تشریح جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. قرآن کی کس آیت کا کیا معنی، کیا مراد، کیا مفہوم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا. اگر اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کی تفسیر کا معاملہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگا اور خاموش رو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، جہاں تک اس کی تفسیر کا جو معاملہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی اشکال یا پریشانی کا شکار ہوں، کیوں نہ ہم سب سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جو ہے یعنی اس کی تشریح کے بارے میں جانیں نا. اچھا، پھر یہ بات غور طلب ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے بات میں نے روکی تھی اپنی. دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ حمیم سجدہ میں، سورہ حمیم سجدہ اس کی آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور یہ کافر کہتے ہیں مت سنو اس قرآن کو اور شور کرو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 478 پر
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کر لیا کہ وہ کلام اللہ کو مانیں گے ہی نہیں، اس کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے سے کہہ رکھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو اور اسے نہ سنو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، آوازیں نکالو۔ چنانچہ قریشی یہی کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، دشمنی کرتے اور اسے اپنے غلبے کا باعث جانتے تھے۔ یہی حال ہر جاہل کافر کا ہے کہ اسے قرآن کا سننا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کافروں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ کفار کے اس اعتراض کے جواب میں کہ مت سنو اس قرآن کو، شور کرو تاکہ تم ان پر غالب آؤ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 138 کے اوپر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رہا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور نماز میں کلام کرنے کی حرمت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پس اس میں حجت نہ رہی کیونکہ مقصود مشرکین تھے، جیسا کہ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ والی آیت سے اگر کوئی آدمی یہ بتاتا ہے کہ جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، تو امام قرطبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مکہ میں آیت نازل ہوئی اور نماز میں بات چیت کرنا اس وقت جائز تھا، یہاں تک کہ مدینہ ہجرت ہو گئی، اور مدینہ میں بھی ایک عرصہ تک آپس میں سب نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو نماز میں کلام منسوخ ہو گیا۔ تو وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اذا قرئ القرآن والی آیت سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی، تو وَإِذَا قُرِئَ القرآن سے امام کے پیچھے نماز میں گفتگو، کلام کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، یہ بھی تو غلط ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ تو نہیں ہوا، یہ تو مدینہ میں ہوا جب قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی۔ اور بات یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ القرآن والی آیت، اس سے مراد تو مشرکین ہے، یہ جو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو اس سے مراد تو مشرکین ہے، جیسے کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے۔ تو یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اذا قرئ القرآن والی آیت جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قرأت کی ممانعت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ مشرکین کا وہ اعتراض کہ اس قرآن کو نہ سنو اور شور کرو، ان کے جواب کے اندر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن پر یہ یعنی آیت نازل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سے بخاری کی حدیث ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس کی تشریح کو زیادہ بہتر جانتے تھے نا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کی قرأت لازمی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، یہ صحیح بخاری اس کی کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت سورہ حجر کی یہ آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا آیت ہے یہ کہ اور تحقیق ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سعید بن معلہ کی یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو فوراً کیوں نہ چلا آیا؟
تو میں نے عرض کیا کہ حضرت نماز پڑھ رہا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سن رکھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم یعنی ان کی بلانے پر فوراً چلے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں۔ پھر آپ بتانے سے پہلے مسجد سے باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ فرمایا یہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ اذا قرئ القرآن والی آیت سے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا متصادم ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تفسیر میں یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ سورہ ہجر کی جو یہ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، کہ اور البتہ ہم نے تمہیں یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی جو نا وہ آیتیں عطا کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کیا ہیں؟ یہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے۔ یہی وجہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 101 کے اوپر فرماتے ہیں کہ سبع مثانی سے سورہ فاتحہ مراد ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں۔ یہ 7 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مخصوص کیا ہے، یہ کتاب کا شروع ہے اور ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، خواہ فرض نماز ہو خواہ نفل نماز ہو، خواہ فرض نماز ہو خواہ نفل نماز ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ بار بار دہرائے جانے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں امام ہو یا مقتدی، فرض نماز ہو یا نفل نماز، وہ ہر رکعت کے اندر اس کو بار بار دہراتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس سورت کو قرآن پاک میں سبع من المثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں بھی قرار دیا۔ تو قرآن سے تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت لازمی ہر رکعت کے اندر کرنی ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اذا قرئ القرآن والی سورہ اعراف والی آیت سے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی احادیث متصادم ہے، تو معذرت کے ساتھ اذا قرئ القرآن کا اگر یہ مفہوم مراد لے لیا جائے تو پھر اذا قرئ القرآن والی آیت حدیث سے نہیں بلکہ سورہ حجر کی یہ آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ سے متصادم ہے، یعنی قرآن کی آیت سے متصادم ہے کہ ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بار بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور دوسری آیت اس غلط فہم میں جو ہم نے سمجھا یعنی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فہم سے محفوظ رکھے۔ خدا نہ خواستہ سورہ اعراف کی آیت کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ایسا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ ایسا کوئی مطلب کسی صحیح حدیث سے، کسی صحیح روایت سے، صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی سے ثابت ہے۔ تو لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اذا قرئ القرآن سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والی احادیث کا خدا نہ خواستہ کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو خود اللہ رب العزت نے یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بیان فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی نے یہ بات کہی کہ اگر ہم کسی ایسے امام کے پیچھے ہوں کہ جو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو دیکھیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نصر الباری، یہ امام بخاری کی کتاب القراءت ہے، اس کی تخریج ہے نصر الباری فی تحقیق جز القراءت للبخاری۔ اس کے یہ صفحہ نمبر 290 کے اوپر حدیث نمبر 273 کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ عثمان بن خثیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ فقہاء سبع میں سے ایک ہے، مدینے کے جو فقہاء سبعہ تھے ان میں سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ہے، بہت بڑا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کیا میں امام کے پیچھے قرأت کروں؟ انہوں نے کہا ہاں کرو، اور اگرچہ تو اس کی قرأت سن رہا ہو، اگرچہ تو اس کی قرأت سن رہا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں نے ایک بدعت نکال لی ہے جو پہلے لوگ نہیں کرتے تھے،
سلف صالحین میں سے اگر کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھاتا، تکبیر کہتا، پھر خاموش ہو جاتا، حتیٰ کہ جب وہ یہ گمان کر لیتا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں نے فاتحہ پڑھ لی ہے، پھر وہ قرات کرتا اور مقتدی خاموش ہو جاتے۔ اب دیکھیں کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو طریقہ امامت کا یہ تھا کہ وہ جب امامت کرتے تو وہ سکتہ لیتے اتنا کہ وہ یہ گمان کر لیتے کہ ہاں پیچھے مقتدیوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوگی، اس کے بعد وہ آگے قرات شروع کرتے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اگر کوئی ایسا امام ہے جو اس بات کا لحاظ ہی نہیں کرتا، وہ قرات کرتا رہتا ہے، تو یہی عثمان بن خثیم نے مسئلہ پوچھا کہ امام قرات کر رہا تب میں کیا کروں؟ فرمایا تو بھی قرات کر لے، کیونکہ یہ تو بدعت ہے، ایک دم سے قرات شروع کر دینا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے جو ان لوگوں نے نکالی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام عطا بن ابی رباح، ان کا فتویٰ، یہ مصنف عبد الرزاق ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 86 کے اوپر امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا کان الامام یجہر فلیبادر بام القرآن، کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو جلدی جلدی سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور یقرأ بعد ما یسکت، اور یا پھر اس وقت پڑھ لے جب وہ سکتہ کرے، یا اس وقت تو پڑھ لے گا جب وہ سکتہ کرے۔ فَإِذَا قَرَأَ فَلْيَنْصِتُ، تو جب وہ قرات کرنے لگے اب تو خاموش ہو جا، کما قال اللہ عز وجل، جیسے کہ اللہ عز وجل نے کہا ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یعنی کوئی امام وہ آپ کو موقع نہیں دیتا تو پہلے تو دیکھیں ہمیں اسے شرعی مسئلہ بتانا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھائی ایک امام ہمیں موقع نہیں دے رہا سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو ہم اس کے پیچھے ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اسی کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن اس کا طریقہ کیا؟ پہلے ہم اسے شرعی مسئلہ سمجھائیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ مسئلہ اس کو سمجھائیں۔ وہ اگر اس کو تسلیم کر لیتا تو ٹھیک ہے، نہیں تسلیم کرتا تو اس صورت کے اندر ہمیں اس کو پیچھے سورہ فاتحہ تو وہ تو لازمی سی بات ہے پڑھنی ہے، اگر ہمیں وہ وقت دیتا ہے۔ جب وہ سکتہ کرے اس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر وہ سکتہ بھی نہیں کرتا تب ہم خود سمجھیں کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے یہ بدعت نکالی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ نہ کہ آدمی کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے آدمی ایک ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھے کہ جو سنت کے مطابق نماز تو پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ امام اور مقتدی سب کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اذا قرئ القرآن والی آیت سے خدا نہ خواستہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔